children those who are born in year 2000. جی ایکچوئل زیرو جو ہے نا، زیرو یہ آپ کہہ لیں کہ میٹا فزیکل اور اپر ریلم کی جو دنیا ہے اس کے بیچ میں ایک برج ہے. جو کچھ یہ ورتمان اور اس ورتمان کی جو ریئلٹی ہم جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں، یعنی کہ جو میٹر ہمیں دکھتا ہے اس کی بھی پیچھے جو چھپی ہوئی ریئلٹی ہے جس میں الیکٹران، پروٹان، نیوٹران اور نیوکلیس ہے، اور اس کی جو موومنٹ ہے اور جو ایئر میں ایگزسٹنس ہے، جو ایتھر ہے، اس کے بھی اوپر جو اپر ریلم ہے، جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو ایسی شکتیاں جو ان چیزوں کو رن کرتی ہیں، ان دونوں کے بیچ میں جو برج ان دونوں کو ملاتی ہے جو چیز، وہ زیرو ہے. تو زیرو انڈیفائنیبل ہے. یہ ایک ایسا نون ہے، یعنی کہ دکھتا ہے، لگا ہوا ہے، جیسے گول سرکل ہم لگا تو دیتے ہیں، ہے تو گول سرکل، مگر یہ ایسا نون ہے کہ جو کہ ان نون ہے یہ نون، بٹ اٹ از ٹوٹلی ان نون. وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ریئلٹی اینڈ دا ریئل ویلیو آف زیرو، کہ زیرو ہے کیا چیز. اب زیرو ایسا ایک فگر ہے کہ یہ چاہے تو ہم پوری پرتھوی کے اوپر، پوری یونیورس کے اوپر اماؤنٹ لکھ دیں، اتنی بڑی اماؤنٹ لکھ دیں کہ پوری پرتھوی کے اوپر ڈیجٹ ڈال دیں، پورے آکاش پہ ڈیجٹ ڈال دیں، سارے ڈیجٹ ڈال کے نا اینڈ پہ ان سارے ڈیجٹس کے ساتھ نا ایک ملٹیپلیکیشن کا سائن لگائیں اور ملٹیپلائڈ بائی زیرو کریں، تو یہ زیرو اتنی بڑی اماؤنٹ کو کھانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گی، اور اس کا پیٹ بھی بڑا نہیں ہوئے گا، یہ پھولے گی بھی نہیں، اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. اور اس زیرو کے اندر سے ہم جتنے مرضی ڈیجٹ نکالتے جائیں، یہ 1 2 3 4 یہ سارے اسی زیرو سے ہی پیدا ہو رہے ہیں نا، زیرو سے ہی نکل رہے ہیں نا. زیرو از دا وارم، زیرو از دا مدر. اگر اس مدر سے کائنات پوری کے ساتوں آکاش بھی اگر ہم نمبر سے بھر دیں، تو جتنا کچھ اس کے اندر سے نکل رہا ہے، اس کے نکلنے سے بھی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور یہی ساری چیزیں واپس یہ زیرو ہڑپ بھی کر جائے تب بھی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ٹوٹلی ایک انپریڈکٹیبل نمبر ہے کہ جس کی آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں آپ کوئی حتمی رائے نہیں قائم کر سکتے کہ زیرو کیا کرے گی. 1 سے لے کر 9 تک یہ سارے کے سارے ڈیجٹ یہ انڈرسٹینڈیبل ہیں، ان کا پتہ ہے کہ یہ ان کی کریکٹرسٹکس ہیں، یہ فگر جو ہیں یہ انسان کی لائف کے ساتھ اس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں. زیرو کے اوپر کوئی شخص بہت اچھا کر جاتا ہے اور کوئی بہت برا کرتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر پاتا. زیرو کے بارے میں آج تک پوری دنیا کوئی ایک متفقہ یونینیمسلی ایک رائے نہیں بنا سکے. کوئی نمبرالوجسٹ یہ نہیں کہہ سکا کہ زیرو کا رول کیا ہے اور زیرو آپ کی لائف میں کیا کیا چیزیں لا سکتا ہے یا کیا چیزیں آپ کی زندگی سے چھین سکتا ہے. میجارٹی نمبرالوجسٹ کی زیرو کے بارے میں جو رائے ہے وہ اچھی نہیں ہے. وہ اس کو ایسی دنیا سے ریلیٹڈ کرتے ہیں جو دنیا ہمارے لیے ایک کہہ لے کہ اننون دنیا ہے، اور ہم اس دنیا میں بے بس ہوتے ہیں. وہ دنیا ہمارے کنٹرول میں نہیں آتی، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں اس دنیا کا پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ دنیا جو ہے یہ واقعی یہ دنیا ہے، اور یا اس کو کیسے ہم نے ڈیل یا ٹریٹ کرنا ہے. تو زیرو چونکہ سارے کے سارے ہی نمرالوجسٹ جتنے بھی آل اوور دا ورلڈ ہیں، وہ اس کو ایک طرح سے ایسی فورس مانتے ہیں کہ جس فورس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جس کی کوئی میئرمنٹ نہیں ہے، جس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس کو آپ آگے سے کہیں تھام نہیں سکتے، جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں آپ ایک طرح سے ٹوٹلی جو ہے وہ وینش ہو جاتے ہیں. آپ کسی دوسرے ورتمان میں پہنچ جاتے ہیں جب آپ زیرو سے کھیل رہے ہوتے ہیں یا زیرو پہ پلے کر رہے ہوتے ہیں.
اب اگر 0 مان لو کہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کو ملٹیپلائی کیا، اور 0 جو ہے یہ ویسے تو ہر اماؤنٹ کے سٹارٹ میں 0 ہوتی ہے، مگر اس کو کوئی نہیں مانتا. 0 کے اس وجود کو کوئی بھی نہیں مانتا کہ فگر کے سٹارٹ میں ہوتی، مگر یہ ہر فگر کے سٹارٹ میں ہوتی. اب پہلا فگر چھوڑ کے اگلے فگر میں یا دوسرے فگر کے بعد اگر درمیان میں 0 آ جاتی ہے، نارملی ہم منتھ، ایئر اور ڈیٹ کو جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو جو ہمیں آنسر ملتا ہے وہ تقریباً 95% 6 ڈیجٹ میں آنسر آتا ہے. بہت کم لوگ ہیں 2 سے 4% جن کا 5 ڈیجٹ میں آتا ہے، اور کچھ ریئر لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا آنسر 4 فگر میں آ جاتا ہے. اب ہمارے ہاں جو ہمارا دیش ہے، اس دیش کے اندر ہم ایک بندے کی ایوریج ایج 80 سال کی مان کے چلتے ہیں. اگر ملٹیپلیکیشن کے بعد 6 فگر میں آنسر آئے، ڈیٹ کو، منتھ کو اور ایئر کو، تینوں کو آپس میں ملٹیپلائی کرنے سے اگر 6 فگر میں آنسر آتا ہے تو ہم ایک فگر کو 13 سال 3-4 ماہ کا مانیں گے. تو ٹوٹل 6 فگر کو اگر 13 سال سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 78 سال یہ بنتے ہیں، اور 2 سال آپ نے 6 فگر کے اوپر وہ جو ہے 4 مہینے کا ایک فگر اگر اس پہ ڈیوائڈ کریں تو 24 مہینے وہ پورے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے 80 سال کا جو ایک سرکل ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو ہر فگر 13 سال 4 ماہ کے عرصے کو شو کر رہا ہے. اب اگر مان لو کہ کسی بندے کے ملٹیپلیکیشن میں پہلے فگر کے بعد اگر 0 لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے 13 سال 4 ماہ کے بعد جو اگلے 13 سال 4 ماہ کا پیریڈ ہے وہ 0 پہ آئے گا. اور اگر 2 فگر کے بعد 0 لگا ہوا ہے تو 26 سال 8 ماہ، یعنی کہ 2 فگر ہوئیں گے تو وہ 13 سال 4 ماہ، ہر فگر کو ہم ملٹیپلائی کرتے جائیں گے تو 26 سال 8 ماہ کے بعد 27 سال کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ آپ کا تھرڈ فگر جو ہے 0 شروع ہوئے گا. اگر یہ 0 سیکنڈ میں یا درمیان میں لگا ہو تو یہ سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے. یہاں بندے کے چانسز ہوتے ہیں کسی بہت بڑے میجر ایکسیڈنٹ سے آپ کا پالا پڑتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بیماری یا ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جہاں لوگ آپ کے بارے میں یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں بچے گا. تو یہ والی صورتحال بندے کی ہو جاتی ہے. اب ایسی صورت میں جو بندہ اپنے سیکنڈ یا تھرڈ فگر پہ 0 کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ہڈن بیماری میں سے گزرے گا. وہ بیماری مینٹلی بھی ہو سکتی ہے، ذہنی طور پہ بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک شخص مینٹلی ایبسنٹ ہے اور وہ مینٹلی اس ورتمان کو یا ورتمان کی چیزوں کو یا لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتا، سمجھتا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ میچ ہی نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو مس فٹ کر لیتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے بیماری ہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیماری فزیکلی آپ کے اوپر ظاہر ہو، یا آپ فزیکلی کوئی پیرالائزڈ ہوں، یا آپ فزیکلی کوئی بہت زیادہ النس سے گزرے تو پھر ہی کہا جائے کہ آپ 0 سے گزر رہے ہیں. یہ ذہنی طور پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور بعض دفعہ ایک شخص سے انفیتھفل ہو جاتا ہے، ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، اس کا خدا کی ذات پہ کوئی بلیو ہی نہیں رہتا، وہ خدا کو مانتا ہی نہیں، بھلے سے وہ بیٹھا مندر میں ہو، بیٹھا چرچ میں ہو، بیٹھا مسجد میں ہو، مگر ساروں کو یہ سمجھے گا کہ یہ سب بیوقوف ہے جو ادھر آ کر متھا ٹیک رہے ہیں، اور سب یہ بھگوان بھگوان جو کر رہے ہیں یہ سارے ہمیں رول ہے، یہ کوئی بھگوان نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی ہے. تو مے بی وہ اس سینس میں 0 سے گزر رہا ہو. بظاہر وہ بات چیت کرنے میں ٹھیک ہو، بزنس میں ٹھیک ہو، کام میں ٹھیک ہو، ہیلتھ وائز ٹھیک ہو، ساری چیزوں میں ٹھیک ہو، مگر فیتھ وائز وہ بندہ 0 ہو سکتا ہے. تو کسی نہ کسی شکل میں 0 اس بندے کے ساتھ اپنا انہونا کھیل ضرور کھیلتی ہے. فزیکلی بھی آپ کے ساتھ درگھٹنا ہو سکتی ہے،
آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے جو آپ کی لائف کو ختم بھی کر سکتا ہے. آپ کو ہمیشہ کے لیے کوئی بیماری پیرالائزڈ شکل میں بھی مل سکتی ہے، یا کوئی ایسی دقت بھی آ سکتی ہے جو آپ کے جسم پہ، شریر پہ ہمیشہ کے لیے کوئی نشان چھوڑ کر چلی جائے، یا ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے کوئی پرابلم بنا کے چلی جائے. اگر زیرو درمیان میں ہو تو اس کا ایک سائن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نہ تو فزیکلی آپ ال ہوئے، نہ آپ کا بزنس خراب ہوا، نہ آپ کا سٹیٹس خراب ہوا، نہ آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوئی، نہ آپ کا فیتھ خراب ہوا، آپ کی کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوئی، مگر آپ چونکہ زیرو پہ ہیں تو ایسے بندے کی سگائی بھی ٹوٹ سکتی ہے. وہ جو شادی سے پہلے کی بات چیت ہوتی ہے، منگنی جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے. ایسے بندے کی ہوئی شادی جو ہے وہ ڈائیورس ہو سکتی ہے. تو کسی نہ کسی شکل میں جا کر زیرو نے اپنا وہ چہرہ نکالنا ہوتا ہے یا دکھانا ہوتا ہے. ایسے بندے یہ جو چیزیں کالی چیزیں ہوں، جو رات کے اندھیرے میں دکھیں نہ، ایسی چیزیں رات کے اندھیرے میں اگر اپنے سر کے اوپر سے وار کر کے وہ اگر دیتے رہیں گے، دان کرتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے، یا ایسی نیکیاں کہ جن کا دنیا کے سامنے کوئی چرچا ہی نہ ہو، جن کا دنیا کو پتہ ہی نہ چلے، آپ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے جا کر دروازے کے آگے بوری راشن کی رکھ کے آ جاتے ہیں، صبح بندہ کھولے گا تو اس کو وہ راشن دروازے کے آگے پڑا ہوا مل جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوئے گا کہ دینے والا کون ہے. یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ڈونیٹ کرتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ڈونر کون ہے. تو اس ٹائپ کی جو ہڈن نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں آپ کو زیرو کے نیگیٹو اثرات سے بچا سکتی ہیں اور آپ کی زندگی میں دقتوں کو دور کر سکتی ہیں. اگر ایسے بندے کی شادی کرنی ہو کہ جس کے مڈل میں یا درمیان میں کہیں زیرو آ رہا ہے، تو ایسی ڈیٹ آف برتھ کا لائف پارٹنر چوز کریں کہ جو اس فگر کی جگہ پہ اس ایج کے حساب سے یا تو 8 پہ چل رہا ہو یا 9 پہ چل رہا ہو. جس بندے کا اس زیرو کے مقابلے میں ایج کے حساب سے جو فگر 8 یا 9 آئے گا، اگر زیرو والے بندے کی ایسے بندے کے ساتھ شادی ہوئے گی تو ان کی شادی چل جائے گی. ایسے بندے کو زیرو کے اثرات سے صرف 8 والا یا 9 والا بندہ ہی کھینچ کے نکال سکتا ہے. اور اگر بالفرض بندہ اور بندی دونوں ہی بیچارے کسی ایسی سچویشن میں ہیں کہ اس فگر کے اوپر جب ایک بندہ زیرو سے گزر رہا ہے اور لائف پارٹنر بھی یا زیرو سے گزر رہا ہو یا 1 سے گزر رہا ہو، تو پھر ایسے کپل کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. زیرو کا ایک ایفیکٹ اس شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ مے بی آپ کی کوئی ایسی پراپرٹی، آپ کی کوئی انسیسٹر کی چھوڑی ہوئی ایسی چیز جو آپ کے حصے میں آ سکتی تھی یا آپ کو مل سکتی تھی، جب آپ زیرو کے ایرا سے گزر رہے ہوں، این ایسے ٹائم پہ اس کے اوپر کوئی لیگل اڑچن آ جائے یا کوئی تھرڈ پارٹی اس پہ قبضہ کر لے، یا وہ چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس میں کوئی ایسی رکاوٹ یا کوئی ایشو بن جائے کہ وہ چیز آپ کبھی بھی لے نہ پائیں، تو یہ والے ایفیکٹ بھی زیرو آپ کے اوپر لا سکتی ہے. تو یہ ایک ویرائٹی ہے، بے شمار اسپیکٹ ہیں زندگی کے، ان میں سے کسی بھی اسپیکٹ کے اندر اس کا اندر نکل سکتا ہے. اگر یہ لاسٹ پہ کھڑی ہو تو یہ لانگ النس کو شو کرتی ہے کہ وہ شخص جس کے لاسٹ میں اگر زیرو آتی ہے ملٹیپلیکیشن کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپے میں جا کے وہ لانگ النس سے گزرے گا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لانگ النس میں تو نہیں ہے مگر گھر کے اندر وہ بالکل ان ایفیکٹو ہو جائیں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوئے گی. وہ بظاہر گھر میں پھرتے ضرور ہوئیں گے مگر گھر کی میڈ کو تو شاید پتا ہو کسی چیز کا، ان سے تو وہ مے بھی پوچھ لیں، لیکن دوسرے بندے کو جو زیرو سے گزر رہا ہے مے بھی اس سے کوئی بھی پوچھنا گوارا نہ کرے.
گھر کے ملازم ان سے زیادہ ویلیو رکھتے ہوتے ہیں، اور وہ جو زیرو والے ہوتے ہیں ان کی ویلیو ملازم سے بھی کئی گزری ہو جاتی ہے. چاہے وہ پتی ملازموں سے مشورہ کرے تو چاہے پتنی ملازموں سے مشورہ کرے، وہ ان سے تو مشورہ کر سکتے ہیں یا ان سے تو ڈیل ٹریٹ کر سکتے ہیں، ان کو تو اپنا پروگرام بتا سکتے ہیں، مگر جو زیرو پہ کھڑا ہوا ہوئے گا بابا یا بابی، اس کو وہ نہیں پوچھتے کہ بھائی تم کس حال میں ہو یا کس پوزیشن میں ہو. ہمارے ہاں جو رب کی دین ہے ان ساری چیزوں کو فیس کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے، ان سارے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے، وہ ہے شراکت داری، ایک دوسرے سے نصیب شیئر کرنا. ہم جب ایک پریوار کی شکل میں رہتے ہیں تو باپ کا اپنا نصیب، ماتا کا اپنا نصیب، بچے کا اپنا نصیب، بچی کا اپنا نصیب، دادے کا اپنا نصیب، دادی کا اپنا نصیب. جو کچھ اس گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا، وہ سارے کے سارے کامنلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ باہر شاپنگ پہ جاتے ہیں تو ساری فیملی اکٹھی گاڑی میں بیٹھ کے جاتی ہے، مگر یہ ساروں کے نصیب نہیں ہوتا. وہ گاڑی کسی ایک بندے کا نصیب ہوتی جو اس فیملی میں موجود ہوتا ہے، چاہے وہ 3 ماہ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھر کا 80 سال کا بابا ہی کیوں نہ ہو. تو وہ ہوتا کسی کا نصیب ہے، مگر اس کے نصیب کو دوسرے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب تک ہمارے دیش میں، ہمارے کلچر میں یہ مقدر شیئرنگ کا اسپیکٹ موجود رہے گا تو یقیناً ہم بہت سارے نیگیٹو اسپیکٹس کو آسانی سے جھیل پائیں گے یا آسانی سے اس اڑچن سے، اس دقت سے نکل جائیں گے. جب ہمارے ہاں یورپ والا سسٹم آ جائے گا کہ ہم ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے نصیب، اپنے مقدر کے ساتھ خود لڑیں گے، تو اس وقت سارے فکر کے ایفیکٹس 100% ہمارے اوپر ایکسیپٹ بیٹھیں گے. تو رب نے تو جو ہمیں سسٹم دیا ہے وہ آسانی والا دیا ہے. رب نے تو یہ کہا ہے کہ اگر ایک شخص بوڑھا ہو گیا ہے، ایک شخص اپاہج ہو گیا ہے، ایک شخص پیرالائز ہو گیا ہے، ایک شخص اندھا ہو گیا ہے، لنگڑا ہو گیا ہے، لڈا ہو گیا ہے، تو فیملی اسے ڈسکارڈ نہ کرے، فیملی اس کی سیوا کرے، اس کی ہیلپ کرے. میں بھی اس کی ہیلپ کرنے سے، اس کی سیوا کرنے سے، جو کل کو ان کی تقدیر میں ایسے اگر کوئی دکھ ہیں تو شاید وہ کسی بندے کی سیوا کرنے کی وجہ سے چلے جائے. ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے لاسٹ میں زیرو ہو اور اس کی ٹانگیں دونوں ٹوٹنی ہوں، مگر اس نے پہلے ہی اپنے گھر میں کسی ٹانگوں ٹوٹے والے بندے کی سیوا کر دی، اس نے پہلے ہی گھر میں کسی پڑے ہوئے پیرالائزڈ بندے کو ہیلپ کری ہے، تو اس کی ہیلپ کرنے کی وجہ سے رب اس کو اس نوبت میں پہنچائے گا ہی نہیں. وہ اپنے زیرو میں سے گزرے گا مگر بالکل ٹھیک گزر جائے گا، ہیلتھی گزر جائے گا، کیونکہ جب وہ خود ہیلتھی تھا تو اس نے کسی پیرالائزڈ کی خدمت کر دی تھی، اس کی ہیلپ کر دی تھی، اس کے دکھ بانٹ لیے تھے، تو رب نے اس کے مقدر سے وہ دکھ اٹھا دی. تو یہ جو مقدر شیئرنگ، فیٹ شیئرنگ، ڈیسٹنی شیئرنگ، بھاگ شیئرنگ کا کنسیپٹ ہے، یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے دیش میں یہ بہت حد تک موجود ہے. تو جائنٹ فیملی کے جہاں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، وہاں پہ بے شمار ہڈن اور ان سین بلیسنگز بھی ہوتی ہیں جو ہم دیکھ نہیں پاتے. رب سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں، ہماری فیملیوں میں، ہمارے پریواروں میں اور ہمارے دیش کے سارے واسیوں کی زندگیوں میں ایسی رحمتیں، ایسی کرپائیں اور ایسی دیائیں نچھاور کرے کہ کسی بندے کے بھی بھاگ میں، مقدر میں یا نصیب میں کوئی بھی دکھ جو ہے وہ اس کے لیے مین ایشوز نہ کھڑے کر سکے، اور انسان دکھ کو اتنی آسانی سے جھیل کر اس سے گزر جائے کہ اسے احساس ہی نہ ہو کہ کتنا